اللہ جل مجدہ الکریم نے حضور کی اس پیاری دختر سیدہ فاطمۃ الزہرا کو تمام خواتین جہاں و جنا کی سرداری عطا فرمائی ہے۔ یعنی اس کائنات ہست و بود کی تمام خواتین اور پھر جنتوں کی تمام خواتین کے اوپر سیادت کا جو تاج ہے وہ اللہ نے سیدہ زہرا کو عطا فرمایا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں یہ روایت اور یہ حدیث پاک موجود ہے۔ کتاب المناقب میں حدیث کا نمبر 3623 اور 3624 ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اپنی پوری سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا زکریا عن فراس عن عامر عن مسروق عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ امام بخاری حضرت امام ابو نعیم سے روایت کرتے ہیں، وہ امام زکریا سے، وہ امام فراس سے، وہ عامر سے، وہ سیدنا مسروق سے، اور وہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ کائنات ام المؤمنین عائشہ الصدیقہ العفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں۔ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، انہوں نے ارشاد فرمایا، اقبلت فاطمۃ تمشی، سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں، اور تشریف لانے کا انداز کیا تھا؟ اس انداز کو بھی ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا ہے۔ فرماتی ہیں کَأَنَّ مشیتہا مشی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کا سیدہ زہرا بطول کی چال ہو بہو مدینے کے تاجدار کی چال سے ملتی تھی۔ اور ایک اور روایت اس میں تو تفصیل ہے، اور وہ بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا۔ آپ فرماتی ہیں میں نے اس کائنات ہست و بود میں سب سے زیادہ جس ہستی کو سیرت میں، صورت میں، چال میں، ڈھال میں، عادتوں میں، اطوار میں، معاملات میں، خصائل میں، کہا اے ٹو زی شانوں میں نے سب سے زیادہ جس ہستی کو محمد کریم علیہ السلام سے ملتا جلتا پایا، حضور جیسا پایا، کہا اس نوری وجود کو فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے۔ تو کیوں نہ ہو کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو حضور کے جگر پارا ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ مماثلت، مشابہت اور مناسبت، اور سب سے زیادہ جو وہ صورت و سیرت میں اگر تعلق ہوگا تو وہ اللہ کے حبیب علیہ السلام سے ہی، اپنے بابا جان سے ہی ہوگا۔ تو سیدہ پاک فرماتی ہیں سیدہ فاطمۃ الزہرا آپ تشریف لائیں، اور چال ایسے تھی کہ جیسے نبی پاک علیہ السلام تشریف لا رہے ہوں۔ فقال النبی، تو نبی کریم علیہ السلام نے جب اپنی شہزادی کو دیکھا تو فرمایا مرحبا بابنتی،
اے میری بیٹی تیرا آنا مبارک ہو، اے میرے لخت جگر خوش آمدید، اے میری فاطمہ خوش آمدید۔ یعنی ساری دنیا، آپ اس سے اندازہ کریں، ساری دنیا جس سید بطحہ، سید المرسلین، امام الانبیاء، تاجدار کائنات علیہ السلام کی آمد پر سارا جگ مرحبا کہتا ہے، وہ اللہ کے حبیب زہرا کے آنے پر فرماتے ہیں فاطمہ مرحبا خوش آمدید۔ ثم جلسها عن یمینہ او عن شمالہ، پھر نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی دائیں جانب یا اپنی بائیں جانب بٹھایا۔ بٹھانے کے بعد ثم اسر الیہا حدیثا، نبی پاک علیہ السلام نے حضرت فاطمہ زہرا بتول سے ایک راز کی بات کہی۔ جب کہی تو فبکت، سیدہ زہرا بتول رونے لگ گئیں۔ فقلت لہا، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے سیدہ زہرا بتول سے کہا لما تبکین، کیوں روتی ہو؟ ثم اسر الیہا حدیثا، نبی پاک علیہ السلام نے پھر ایک راز کی بات سیدہ زہرا بتول سے کہی۔ فضحکت، تو وہ مسکرا پڑی۔ فقلت ما رأیتک اليوم فرحا اقرب من حزن، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں نے اتنی جلدی آج کے دن کی طرح اتنی جلدی میں نے زہرا غم کے بعد خوشی کے آنے کو اس طرح نہیں دیکھا کہ غم آیا اور اس کے ساتھ ہی اتنی جلدی خوشی بھی آ گئی ہو۔ میں نے آج کے دن یہ پہلی مرتبہ دیکھا کہ آپ کو ایک غم پہنچا جس کی بنا پر آپ روئیں، اور فوراً ہی عرش کے رحمان نے اس غم کو دور کرتے ہوئے آپ کو فرحت و سرور اور خوشی عطا فرما دی۔ فسألتها عما قال، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے سیدہ فاطمہ زہرا بتول ان سے پوچھا کہ آپ کو نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا، حضور نے کیا ارشاد کیا تھا؟ فقالت ما کنت لأفشی سر رسول اللہ حتی قبض النبی علیہ السلام۔ تو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا میں نبی پاک علیہ السلام کا راز افشا نہیں کروں گی، میں آپ کے راز کو ظاہر نہیں کروں گی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں یہاں تک کہ نبی پاک علیہ السلام کا وصال پرملال ہو گیا، حضور دنیا سے تشریف لے گئے۔ فسألتها، میں نے پھر زہرا بتول سے پوچھا اے فاطمہ اب بتلا دو تمہارے بابا نے تم سے کیا کہا تھا کہ جب پہلی مرتبہ کہا تو آپ مغموم ہو گئیں، غم زدہ ہو گئیں، اور اس کے بعد جب دوبارہ آپ سے کوئی راز کی بات فرمائی تو آپ کے ہاں خوشی آ گئی، آپ کے ہاں تبسم آ گیا، مسکراہٹ آ گئی، آپ مسکرا پڑیں، تو کیا یہ معاملہ تھا اس کو بتائیے۔ فقالت، تو سیدہ زہرا بتول نے کہا، اب دو طرح کے یہاں اس وقت میرے سامنے لفظ ہیں، ایک تو یہ ہے کہ سیدہ پاک فرماتی ہیں پہلی مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے مجھے یہ فرمایا سارن النبی فاخبرنی انہو یقبض فی وجہ الذی توفی فیہ، کہا حضور نے مجھے یہ فرمایا تھا پہلی مرتبہ جب میں غمزدہ ہوئی تھی، اس مرتبہ سرکار نے فرمایا اے فاطمہ میرا اس
بیماری میں اور اس علالت میں ہی وصال ہو جائے گا، میں دنیا سے تشریف لے جاؤں گا۔ تو فبکیت، میں اس بات پر رو پڑی۔ ثم سارنی، پھر نبی پاک علیہ السلام نے مجھ سے ایک راز کی بات کہی، اور وہ یہ تھی فاخبرنی انی اول اہل بیتہ اتبعہ فضحکت۔ دوبارہ حضور نے جب سرگوشی فرمائی تو مجھے حضور نے فرمایا تھا زہرا حوصلہ رکھو، میرے جانے کے بعد سب سے پہلے میرے ساتھ میرے گھر والوں سے جس کی ملاقات اللہ کروائے گا وہ آپ کی ہی ہستی ہے۔ یعنی میرے بعد سب سے پہلے میرے پیچھے جنہوں نے میری بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور آنا ہے اور مجھ سے ملاقات کرنی ہے، اے زہرا وہ شان اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہوئی ہے۔ کہا اس پر مجھے خوشی ہوئی اور میں مسکرا پڑی۔ اب یہاں کہ وہ دوسری حدیث کے کلمات سنانے سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ کچھ لوگ قرآن عزیز کی ایک آیہ کریمہ کو پڑھتے ہیں اور پڑھ کے وہاں نبی پاک علیہ السلام کی نسبت یہ کہتے ہیں کہ سرکار کو بھی نہیں پتا کہ جو وہ کسی کی موت کب آئے گی اور کون کب مرے گا، کہاں مرے گا، یہ نبی پاک علیہ السلام کو بھی نہیں پتا۔ تو میں نے کہا اس پر ویسے تو بہت سارے اور دلائل ہیں، لیکن سرکار کریم علیہ السلام نے یہاں بخاری کی اس حدیث میں بتا دیا مجھے اپنے جانے کا وقت بھی پتا ہے، اللہ نے مجھے اس کا علم بھی دیا ہوا ہے، اور زہرا تیرے میرے بعد آنے کا وقت بھی رب نے مجھے بتایا ہوا ہے۔ مجھے میرے وصال کے وقت کا علم بھی اللہ نے دے دیا ہے، اور میرے بعد زہرا جب تیرا وصال ہوگا اللہ نے مجھے تیرے وصال کا جو وقت ہے اس کا علم بھی مکمل عطا فرما دیا ہے۔ تو لہٰذا اس آیہ کریمہ کو پڑھ کر جو لوگ یہاں معاذ اللہ حضور کے علم پر نقب لگانے کی کوشش کرتے ہیں وہ غلطی پر ہیں۔ عقیدہ حقہ اور سچا اور ستھرا عقیدہ یہی ہے کہ رب نہ چاہے تو ذاتی طور پر تو کسی کو علم نہیں ہے، وہ چاہے تو جو چاہے، وہ جتنا چاہے اور جس کو چاہے جو چاہے جب چاہے عطا فرما دے، اور اس نے سب سے زیادہ علوم غیبیہ کا خزانہ اپنے حبیب مدینے کے تاجدار کو عطا فرمایا ہے۔ اور حدیث نمبر 3623 کے اندر جو لفظ ہیں وہ یہ ہیں، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام کا جب وصال شریف ہو گیا تو میں نے پھر فاطمہ الزہرا سے پوچھا، فقالت، تو انہوں نے تب مجھے بتا دیا، فرمانے لگیں اسر الیہ ان جبریل کان یعارضنی القرآن کل سنۃ مرۃ وَإِنَّهُ عَارَضَنِ الْعَامَ مَرَّتَيْنِ وَلَا أُرَاهُ إِلَّا حَاضَرَ أَجَلِي۔ فرمایا زہرا تجھے بتا دوں ہر سال جبریل مجھ سے قرآن کا ایک بار دور کیا کرتے تھے، ایک بار میرا جبریل کا دور ہوتا تھا، اس مرتبہ جبریل آئیں تو جبریل نے ڈبل 2 مرتبہ دور کی ہے میرے ساتھ۔ تو اب میرا یہ خیال ہے اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ میرے جانے کا وقت آ چکا ہے اور میرے وصال کا وقت قریب ہے۔ تو سیدہ زہرا بطول کہتی ہیں یہ حضور نے فرمایا تو میں غم زدہ ہو گئی، اور ساتھ ہی پھر اگلی بات یہ فرمائی وَإِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِ بَيْتِي لِحَاقًا بِي فَبَكَيْتُ۔ کا دوسری بات یہ فرمائی کہ ایک تو میرے جانے کا وقت ہو چکا ہے، میں دنیا سے جانے والا ہوں، اور میرے گھر والوں میں سے سب سے پہلے مجھ سے ملاقات اے زہرا تیری ہوگی۔ تو کہا یہ بات سن کے میں رو پڑی۔ اور دوسری بات جو حضور نے فرمائی وہ یعنی مجموعی طور پر تیسری، پہلی تو یہ کہ جبریل ہر سال مجھ سے 1 مرتبہ دور کرتے تھے، اس مرتبہ 2 مرتبہ دور کیا، اور دوسری بات یہ کہ میرے گھر والوں سے میرے جانے کے بعد سب سے پہلے میری ملاقات اے زہرا تمہارے ساتھ ہوگی، اور مجموعی طور پر تیسری بات فرمایا حضور نے مجھ سے یہ فرمایا تھا
جب میرا غم دیکھا اور میری جو وہ حالت کو سرکار نے دیکھا تو ساتھ ہی فرمایا فقال اما ترضین ان تکونی سیدات نساء اہل الجنہ او نساء المؤمنین فضحکت لذالک، فرمایا زہرا خوش ہو جاؤ، اے میری لخت جگر، اللہ نے تمہیں یہ شان عطا فرمائی ہے کہ اللہ نے تمام مومنوں کی تمام عورتوں کے اوپر اور جنت والوں کی تمام عورتوں کے اوپر تجھے سرداری کی شان اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ تو سیدہ پاک فرماتی ہیں جب نبی پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا تو میں اس بات پہ مسکرا پڑی، اس بات پر مجھے تبسم آ گیا، اور اس بات نے میرا جو وہ کرب تھا اور جو میری تکلیف تھی اور جو مجھے حزن و ملال پہنچا تھا اس کو کچھ وقت کے لیے دور کیا۔ اور میں نے نبی پاک علیہ السلام سے جب یہ اپنی شان سنی تو سننے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرحت و سرور کی نعمت عطا فرما دی۔ اور ایک دوسری حدیث پاک جو سنن ترمذی کے اندر موجود ہے اس میں لفظ کچھ اس طرح ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جن کا اسم گرامی ہے حضرت حذیفہ ان کا نام ہے، اور یہ نبی پاک علیہ السلام کے رازدار صحابی ہیں، صاحب و سر رسول اللہ ان کو کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے رازدار، حضور راز کی باتیں ان سے کہا کرتے تھے، اور بالخصوص جو فتنوں کا علم تھا وہ خصوصی طور پر نبی پاک علیہ السلام نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ منافقین کے لحاظ سے بھی ان کو نبی پاک علیہ السلام نے خاص معلومات عطا فرمائی تھیں، یہاں تک کہ نبی پاک علیہ السلام کے وصال کے بعد صحابہ ان سے پوچھا کرتے تھے اگر کوئی جنازہ آتا تو اس کے بارے میں کہ یہ جنازہ ہم پڑھائیں یا نہ پڑھائیں، بندہ ٹھیک ہے، منافق تو نہیں ہے یہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے یہ پورا یہ جہان یہ علم عطا فرمایا تھا۔ تو یہ روایت کرتے ہیں، حدیث نمبر 3781 ہے، قال فرماتے ہیں سألتنی امی متی عہدک تعنی بالنبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں ایک دن مجھ سے میری امی جان نے پوچھا، فرمایا بیٹے تمہاری جو وہ حالیہ ابھی ان چلتے دنوں میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کب ہوئی تھی؟ حضور سے تم کب ملے تھے اور بارگاہ محبوب علیہ السلام میں تمہاری حاضری کب ہوئی تھی؟ کہ سرکار حضرت حذیفہ کہتے ہیں مجھ سے میری امی جان نے پوچھا کہ سرکار سے کب تم ملے تھے آخری مرتبہ؟ تو فقلت تو میں نے عرض کیا ما لی بہ عہد منذ کذا و کذا، کہ اتنا وقت ہو گیا ہے کہ میں نبی پاک علیہ السلام سے ملاقات نہیں کر سکا، اور میری ملاقات ہوئے اتنا وقت ہو چکا ہے۔ جب یہ کہا تو فنالت منی، حضرت حذیفہ کہتے ہیں مجھ سے میری امی جان ناراض ہونے لگیں کہ بیٹے یہ کیا ہے کہ تم نے نبی پاک علیہ السلام سے ملاقات میں یہ وقفہ کیوں کیا، اور یہ درمیان میں بریک کیوں آئی، اور یہ تعطل کیوں پیدا ہوا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ ووالدیہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز کی حاضری اس کو اتنا وقت کیوں بیت گیا؟ کہا جب یہ مجھ سے فرمایا میری ماما نے، اور وہ مائیں بھی عظیم مائیں تھیں، ان کے سینے عشق رسول علیہ السلام کے مدینے ہوا کرتے تھے، تو انہیں یہ گوارا نہیں تھا کہ بیٹا میرا ہو اور اللہ کے حبیب اور محبوب کل کائنات اور ہمارے آقا و مولا نبی پاک علیہ السلام سے ملاقات کے لحاظ سے یوں یہ جو وہ وقفہ کر دے اور دیر کر دے اور درمیان میں فاصلہ آ جائے، تو انہیں یہ گوارا نہیں تھا۔ جب ناراضگی کا اظہار کیا فقلت لہا، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے امی جان سے عرض کیا دعینی آت النبیہ،
ماما مجھے اجازت دو، میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، فَأُصَلِّي مَعَهُ الْمَغْرِبَ، اور آج مغرب کی نماز بھی سونے کے ساتھ ہی ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اور اماں جان وَأَسْأَلُهُ أَن يَسْتَغْفِرَ لِي وَلَكَ، کہا میں نبی پاک علیہ السلام سے یہ بھی عرض کروں گا، اے سونا میری اور میری امی کی بخشش کے لیے دعا بھی فرما دیں۔ حضور میری بخشش کے لیے بھی دعا ہو جائے، میری امی کی بخشش کے لیے بھی دعا ہو جائے۔ معلوم ہوا کہ مائیں نیک ہوں تو پھر بات بڑی آگے تک پہنچتی ہے، اور ماؤں کی نیکی ہی پھر بچوں کے لیے دودھ میں آگے منتقل ہوا کرتی ہے۔ تو بہرحال آپ نے کہا ماں میں چاہتا ہوں، عرض کروں گا سونا دعا میرے لیے بھی کر دیں، میری ماں کے لیے بھی کر دیں۔ وہ آ تو نہیں سکی پر سینہ اس کو بھی جب رب نے جو دیا، اور اس میں جو دل دھڑکتا ہے وہ آپ ہی کے نام پر دھڑکتا ہے، اس لیے محبوب ان کے لیے بھی دعا فرما دیں۔ فاتیت النبی، حذیفہ کہتے ہیں میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوا، فصلیت معہ المغرب، میں نے حضور کریم علیہ السلام کے ساتھ نماز مغرب ادا کی، فصلی، سرکار نے نماز پڑھی، حتی صلی العشاء، یہاں تک کہ آپ نے عشاء کی نماز بھی ادا فرمائی، ثم انفتل فتبعتہ فسمع صوتی، کہا جب نبی پاک علیہ السلام نے مغرب پڑھائی، نماز ادا فرمائی، عشاء کی نماز ادا فرمائی، میں مغرب کے بعد آپ کی بارگاہ میں ہی بیٹھا رہا، نماز عشاء آپ نے ادا فرمائی، اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام جب واپسی اپنے کاشانہ اقدس و انور کی جانب خیرام ناز کرتے ہوئے چلے، تو کہا میں بھی سرکار کے پیچھے ہو گیا، وہ جب پیچھے ہوا تو میں نے ایک آواز سنی، نظر کوئی نہیں آ رہا تھا، آواز میں نے سنی، ایک آواز آ رہی ہے، تو معلوم ہوا کہ سرکار کی نظر اور ہے، صحابہ کی نظر اور ہے۔ جب صحابہ اور سرکار کی نگاہ میں فرق ہے تو پھر ماؤ شما جیسوں کی کیا حیثیت ہے اس بارگاہ کے اندر، جو آج کہتے ہیں جب ہمیں دکھائی نہیں دیتا تو انہیں کیسے دکھائی دیتا ہے۔ میں نے کہا ہم زمین پہ چلتے کام انسان، اور ان کی ہستی وہ جن کے قدم ناز عرش کی چھاتی پر پڑے تو عرش بھی خوشی میں جھومنا شروع کر دیتا ہے۔ میں آپ تو حضور تاجدار گولڈا سیدنا پیر مہر علی شاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم تو امام احمد رضا کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم تو سرہند کے بادشاہ مجدد الفیسانی امام ربانی کا جوڑ نہیں بن سکتے، ہم تو تاجدار کائنات بر صغیر پاک و ہند داتا گنج بخش کے برابر کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم تو غوث جلی حضرت تاجدار کائنات ولایت سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مقابلہ کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور پھر کہاں صحابہ اہل بیت، نبی پاک علیہ السلام کے نسبتوں میں صحابہ اہل بیت، ان کی بارگاہیں کہاں؟ اور جب ہم ان ہستیوں کے جوڑ کے نہیں تو پھر نبی پاک علیہ السلام کی ہستی اور پھر ہم اپنا وجود کیسے کوئی تصور کر سکتے برابری کا؟ یہ کفر ہے اور سراسر بے ایمانی ہے۔ امتی کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ کائنات ساری بھی مل جائے، میرے محبوب کے جوڑوں کا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ صحابی ہیں جنہوں نے براہ راست کلمہ پڑھا حضور کو دیکھ کر، اور قرآن جب اترتا تھا تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جبریل کو آتے جاتے یہ نظارہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے کیا ہے۔ لیکن کہتے ہیں حضور جانے جانا نے نماز مغرب ادا فرمائی، میں بیٹھا رہا، بارگاہ میں حاضر رہا، عشاء ادا فرمائی، اس کے بعد جب کاشانہ اقدس کی جانب اٹھے محبوب اور مبارک چال سے چلے، میں پیچھے ہو گیا، جب پیچھے ہوا تو میں نے ایک آواز سنی، میں نے دکھائی کوئی نہیں دے رہا، ہوں میں یا اللہ کا حبیب، اور آواز آ رہی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے گفتگو ہو رہی ہے۔ کہا ابھی اتنا ہی ہوا، فقال محبوب بول پڑے، من ہذا،
یہ میرے پیچھے کون ہے؟ حذیفہ، حذیفہ ہے۔ قل تو نام، میں نے عرض کیا ہاں محبوب آپ کا غلام حذیفہ ہی ہے۔ قال محبوب نے فرمایا ما حاجتک، حذیفہ حاجت کیا ہے؟ حذیفہ حاجت کیا ہے؟ حاجت، آج لوگ کہتے ہیں حاجت روا مشکل کشا ایک خدا، ہم کہتے ہیں ذاتی طور پر حاجت روا مشکل کشا صرف خدا، اور عطائی طور پر باذن خدا حاجت روا مشکل کشا مدینے کا تاجر محمد مصطفیٰ۔ تو کہتے ہیں حاجتیں تو کوئی نہیں پورا کرتا۔ میں نے کہا چھوٹی موٹی حاجتیں تو آج بھی بندے ایک دوسرے کی پوری کر ہی دیتے ہیں، تو حضور تو رب کے بعد سب سے بلند ہستی، ان کے بارے میں بکتے ہو کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا یہ حدیث صحیح کی ہے، ترمذی کی ہے، حدیث صحیح ہے، اور بعض نے کہا صحیح نہیں تو کم از کم حسن درجے کی روایت ہے، حدیث پر کوئی کلام نہیں، حدیث مستند، معتمد، معتبر اور اتھینٹسٹی میں اعلیٰ پائے پر ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا کون ہے؟ حذیفہ۔ کہا حضور ہاں جی ہاں حضور حذیفہ ہوں۔ سرکار نے فرمایا حاجت کیا ہے؟ معلوم ہوا محبوب نے بتایا کائنات کو میرے غلاموں حاجتیں میری بارگاہ میں لایا کرو، میں اللہ کی عطا سے پوری بھی کرتا ہوں۔ اور انہوں نے حاجت بتائی اور سرکار نے پوری فرمائی۔ کیسے؟ وہ جب یہ کہا نا حاجت کیا ہے، اب اگلی بات، یعنی دو عقیدے یہاں ہمارے، ایک تو فرمایا ما حاجتک، حاجت کیا ہے؟ حاجت تو معلوم ہوا کہ صحابہ حاجتیں لے کر جاتے تھے وہاں اور محبوب پوری بھی کرتے تھے، اور صحابہ کا عقیدہ بھی معاذ اللہ یہ نہیں تھا کہ وہاں حاجتیں لے جانا شرک ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے بھی کبھی یہ نہیں فرمایا حاجتیں یہاں نہ لے آیا کرو یہ تو شرک ہے، نہ صحابہ کا عقیدہ نہ سرکار نے فرمایا۔ تو آج کا نجدی کیوں بھونکتا ہے اور تجھے کھائے تپے سکر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے؟ تجھے جہنم کی آگ کھائے تیرے پیٹ میں کیوں مروڑ پڑتے ہیں؟ دینے والا عرش والا ہے اور شان عطا کرنے والا رب ہے، اور جسے عطا کی وہ مدینے کا تاجدار ہے، تجھے درد کیوں ہوتا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں وہ نہ عطا کرے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، وہ عطا کرے تو میرا محبوب زمین پہ کھڑے ہو کے آسمان کے چاند کا کلیجہ چیر دیتا ہے، وہ عطا کرے تو میرا محبوب ڈوبا سورج واپس کر دیتا ہے، وہ عطا کرے تو میرا محبوب علی مولا کی دکھتی آنکھوں میں لعاب دہن لگا کر بیماری سے شفا دے دیتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ، جس کے منہ میں زبان ہے وہ بولے سبحان اللہ۔ انہوں نے فرمایا حذیفہ ما حاجتک، کیا حاجت ہے تیری؟ ابھی صرف ما حاجتک پر اللہ کے فضل سے گھنٹوں بول سکتے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو ہم پھر آپ کو بتائیں گے، اس جان کی بھی سیر کرائیں گے بہت جلد انشاءاللہ، کہ عقیدہ وہی سچا ہے جو آج 15ویں صدی میں اللہ نے امام احمد رضا کے غلاموں کو عطا فرمایا ہے۔ حضور نے فرمایا حاجتک، حذیفہ کیا حاجت ہے؟ یہ پوچھ کے تو ساتھ ہی دوسرا ہمارا عقیدہ، حضور دلوں کے حال جانتے ہیں۔ ابھی حذیفہ نہیں بولے، ابھی حذیفہ وہ جب گھر سے چلے تھے تو ماں سے وہاں عہد کر کے آئے تھے، ماما جانے دو اسألہ ان یستغفر لی ولک، محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کروں گا سونے دعا بخشش کی میرے لیے بھی کر دو، میری امی کے لیے بھی کر دو۔ وہاں گھر میں بات کی تھی، اور وہ گھر کی بات اور ادھر ابھی آئے تو دل میں تھی کہوں گا محبوب کو، ابھی کہا نہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا حاجت تو کیا حاجت ہے؟ ابھی حاجت بتائی نہیں، پہلے حضور بول پڑے غفر اللہ لک ولی امک، سونے جا رب تجھے بھی بخش دے تیری ماں کو بھی بخش دے۔
جا اللہ تیری بھی بخشش فرمائے، تیری ماں کی بھی بخشش فرمائے. اللہ 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 سبحان اللہ. کہتے ہیں نہیں جانتے، میں نے کہا جو ہمارے ہیں وہ سب جانتے ہیں. اور اب اگلی بات حذیفہ نے پوچھی نہیں یا حدیث میں نہیں، تو وہ جو انہوں نے آواز سنی تھی آواز کیا تھی محبوب نے وہ بھی بتا دیا. تیسری بات، پہلی تو یہ کہ حاجتیں حضور پوری کرتے ہیں، دوسری دلوں کی باتیں بھی جانتے ہیں، دوسری دیوار کے پار کی بھی جانتے ہیں، دوسری بارگاہ میں آنے سے پہلے گھر میں جو مشورہ کر کے آئے وہ بھی بتاتے ہیں، اور تیسری بات سرکار نے یہ بھی بتا دیا میرے غلام حذیفہ تیری نظر اور ہے میری نظر اور ہے. ابھی جو آواز تو سن رہا تھا نا، بتاؤں آواز کیا ہے؟ کہا تو نے دیکھا تو نہیں، میں تجھے بتاؤں. ھذا ملکن، یہ ایک فرشتہ کھڑا ہے اللہ کا. کہو سبحان اللہ. یہ اللہ کا ایک فرشتہ کھڑا ہے میرے سامنے. ہاں اللہ کا یہ فرشتہ سامنے کھڑا ہے، یہ اللہ کا فرشتہ ہے. لم ینزل الارض قط، کیا کیا بات کروں. اللہ اللہ قدر نبی دا ہے کی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے. میرے محبوب علیہ السلام کیا کیا آپ کی شانیں بیان کریں. میرے محبوب ہر جملہ ہی آپ کی شان ہے، اور آپ کی شانوں کا ایک پورا جہان ہے. میرے محبوب نے فرمایا اب اگلی بات یہ بھی بتاؤں حذیفہ، یہ بھی جانتا ہوں یہ جو فرشتہ کھڑا ہے نا، یہ ایک تو بتا رہا ہوں یہ فرشتہ ہے، ساتھ یہ بھی بتا دوں لم ینزل الارض قط قبل هذه الليلہ، کا آج کی اس رات سے پہلے کبھی یہ زمین پہ نہیں آیا. اللہ کے فرشتوں کی گنتی ہم میں آپ کیا جانے، جتنے ہمارا ایمان ہے. اللہ کے فرشتے اربوں خربوں سے آگے کی گنتی میں ہیں. اب نبی پاک علیہ السلام کو ان فرشتوں میں یہ بھی پتا ہے، یہ بھی علم ہے. فرمایا حذیفہ یہ بھی بتا رہا ہوں یہ فرشتہ ہے، اور یہ بھی بتا رہا ہوں کہ آج سے پہلے یہ نہیں آیا، آج پہلی مرتبہ آیا ہے، اور آیا بھی خصوصی کوٹے پر ہے. کہو نا سبحان اللہ. یہ خصوصی کوٹے پر آیا ہے، اور اسپیشل اس کی جو وہ اپنا اپلیکیشن گئی تھی بارگاہ مولا میں، اس نے خصوصی عرضی پیش کی تھی اور خاص درخواست پیش کی تھی عرش کے مولا کی بارگاہ میں. اور عرضی یہ تھی اے ربا اجازت تو دے. رب نے فرمایا کیا اجازت دوں؟ کہا استأذن ربہ ان یسلم علیہ، کہا اس نے اجازت مانگی مولا اجازت دے، ایک کام کرنا چاہتا ہوں. کہا مولا ہر وقت تیری تسبیح و تعلیل ہمارا ورد و وظیفہ ہے، آج اگر اجازت تو دے تو زمین پہ جانا چاہتا ہوں. رب نے فرمایا مقصد کیا ہے جانے کا؟ کہا اور کوئی مقصد نہیں ہے مولا اجازت تو دے، جانا تیرے یار کے پاس چاہتا ہوں، بارگاہ میں تیرے محبوب کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں، اور جانے کا مقصد کوئی اور نہیں، صرف تیرے یار کو ایک تو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ تیرے محبوب کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. کیا وہ بارگاہ ہے جہاں سلام پیش کرنے کے لیے عالم بالا سے اور عالم نور سے ملائکہ کی دنیا سے فرشتے بھی خصوصی اجازتیں لے لے کر تو حاضریاں دیتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں. غلاموں اللہ کا کتنا فضل ہے تمہارے اوپر کہ تم زمین پہ ہو، بار بار طیبہ نگر جاتے ہو اور کھڑے ہو کے سامنے کہتے ہو محبوبہ السلام علیکہ یا رسول اللہ. اب یہ مضمون الگ ہے، وگرنہ یہاں بہت کچھ کہتا. اللہ نے کہا تھا کہ دیکھو تو کمال کیسا ہے. کہا ادھر ہیں نوری اور فرشتے گناہوں سے پاک معصوم، ان کو زندگی میں ایک بار حاضری کی اجازت ہے، جو ایک بار آیا دوبارہ نہیں آئے گا. اور ادھر ہے غلام بشر انسان اور گناہگار، انہیں رب بار بار سونے کی بارگاہ میں لے جاتا ہے. حذیفہ یہ فرشتہ آیا اور اس کا مقصد آنے کا، کہا یہ اجازت لے کے آیا کہ مولا تیرے حبیب کے حضور سلام پیش کروں. دوسری بات کہا وَيُبَشِّرَنِي بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ. کہا فرشتہ دوسرا جو پیغام لے کے آیا وہ یہ ہے حذیفہ تو سن، جگ کو بتا دینا. یہ فرشتہ اللہ کی بارگاہ سے یہ پیغام لایا کہ رب فرماتا ہے میرے محبوب کو بتلا دو. خصوصی فرشتہ آیا، خصوصی پیغام لایا، اور وہ یہ کہ جنت کی ساری عورتوں کے اوپر اللہ نے جسے سرداری عطا فرمائی،
کہا وہ میرے جگر کا ٹکڑا فاطمہ زہرا ہے، اور جنت کے تمام جوانوں کے اوپر اللہ نے جنہیں سیادت اور امامت اور تاجوری کا تاج عطا فرمایا، فرمایا وہ میرے شہزادے ایک حسن اور دوسرے حسین ہیں۔ تو سیدہ زہرا بطول، میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام خواتین جہاں اور خواتین جنا کے اوپر سرداری کا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے۔ یہ عبارت میرے غوث جلی کی بھی سن لو اور پھر بات ختم کر دیں۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے اور اس کا نام ہے اصول الدین۔ کیا نام ہے؟ اصول الدین۔ اور دین کے اصول مطلب یہ کہ دین کے بنیادی عقائد، اس میں حضور غوث پاک نے لکھا۔ کیا لکھا؟ اور یہ شان بھی اللہ نے غوث پاک کے قدموں کا صدقہ ہم غلاموں کو دی ہے کہ آج لوگ صرف 11ویں کے نام پہ چندے بٹورتے ہیں، اور ہم نے یہ کتاب ترکی کے شہر استنبول سے منگوا کر کراچی سے خیبر اور کوئٹہ سے کشمیر تک چپے چپے پر غوث پاک کا فرمان پڑھ کے سنایا ہے۔ اور یہ میں ممبر پر روزے کی حالت میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، ہم سے پہلے یہ کتاب پاکستان میں اکا دکا کہیں تھی، اکا دکا، ہاں کسی کو خبر نہ تھی۔ ہم نے اس ملک کے چپے چپے پہ یہ کتاب ترکی کے استنبول سے منگوا کر اتنی پڑھی، اور ہم نے ان لوگوں کے سامنے بند باندھا جنہوں نے سیادت اور سیدوں کا ٹائٹل استعمال کر کے اہل سنت کا عقیدہ لوٹنے کا دھندا کیا تھا۔ ہم نے انہیں کہا خبردار، سادات کے ہم غلام ہیں، نوکر ہیں، مگر سیدوں کا عقیدہ وہ قبول کریں گے جو آج سے 9-10 صدیاں پہلے بغداد کے منبر پہ غوث اعظم نے عطا فرمایا تھا۔ اور وہی عقیدہ ہمارے ہاتھ میں۔ ہم نے یہ کتاب اتنی پڑھی کہ پھر اس ملک والوں کو چھاپنی پڑی، پاکستان والوں کو، اور اب پھر ہر دوسرا بندہ اس کا حوالہ دیتا ہے۔ اور ہم نے تو ایک رات کے بھی کچھ تھوڑے سے ٹائم اس کو سارا پڑھا بھی تھا، اور پھر ہمارا اس پر پورا انالیسس ہے۔ اب ایک جملے پر گھنٹوں کی بات ہے، لیکن ابھی ایک جملہ سن لو، ایک جو سینٹنس سن لو۔ کیا ہے؟ حضرت غوث پاک فرماتے وَكَذَلِكَ فَاطِمَةُ بنت سیدنا محمد علیہ الصلاۃ والسلام وعلیہا وعلی بالہا واولادہا وہی افضل نساء العالمین۔ فرماتے لوگوں سنو، فاطمہ بنت محمد جو ہے نا علیہ الصلاۃ والسلام کا درود ان کے بابا پر بھی ہو، سلام ان کے بابا پر بھی ہو، ان پر بھی ہو، ان کے شوہر نامدار پر بھی ہو، ان کی اولاد پر بھی ہو۔ کون ہے؟ کا تمام جہان کی عورتوں سے افضل ہے۔ وَتَجِبُ مَوَالَاتُهَا وَمَحَبَّتُهَا كَمَا تَجِبُ فِي ذَلِكَ كَمَا تَجِبُ ذَلِكَ فِي حَقِّ أَبِيهَا۔ کہا جیسے، یہ جملہ میں لرز جاتا ہوں جب کبھی پڑھتا ہوں، کہا جیسے دنیا والوں جگ کے اوپر محبت مصطفیٰ فرض ہے، ایسے محبت زہرا بھی فرض ہے۔ کیوں؟ کہا قال النبی، حضور نے خود فرمایا ہے فاطمہ تو بدعۃ منی، کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو کہا حضور سے محبت ہو اور جگر سے نہ ہو، اور جگر کے ٹکڑے سے نہ ہو، کیسے ممکن ہے؟ تو بہرحال سنی خوش ہو، اللہ نے تجھے محبت مصطفیٰ کا تحفہ بھی دیا اور محبت زہرا کا انعام بھی عطا فرمایا ہے، محبت صحابہ بھی عطا کی ہے، محبت اہل بیت اطہار سے بھی نوازا ہے۔ حضرت اقبال نے کہا تھا، یہ کلیات اقبال میرے سامنے ہے، اقبال نے کہا تھا لوگو کیا تمہیں بتاؤں زہرا کون ہے؟ کہا مریم عزیہ کا نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ کہا مریم کی شان بہت ہے مگر ایک وجہ سے ہے، کیا؟ عیسیٰ نبی علیہ السلام کی ماما لگتی ہے۔ کہا زہرا کی شان، کہا اور تو کئی ہیں لیکن کہا خاص طور پر 3 شانیں۔ کیا؟ کہا 3 شانیں اللہ نے دی، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین۔ کہا اس ہستی کی آنکھ کا نور ہے جو رحمت للعالمین بھی ہے، پہلوں پچھلوں کے امام بھی ہیں۔ ان کی مبارک آنکھوں کا مبارک نور ہے،
آنکھیں چاندر پہ کرے گیتی دمید، روزگار تازہ آئیاں فرید، بانوے آن تاجدار حلتا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ اقبال تو حضرت مولا علی کو بھی مشکل کشا کہتا ہے۔ بھابی کہاں سر لکائے گا؟ پاکستان کا تصور دینے والا تو نبی علی مولا کی بھی، علی مولا کو بھی مشکل کشا مانتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں دوسری شان زہرا کی یہ ہے کہ زہرا کے شوہر کا نام علی مولا ہے، جو تاجدار اللہ ہے، مرتضی ہے، مشکل کشا ہے، اور زہرا کو اللہ نے ان کی بانو اور زوجہ محترمہ ہونے کی شان عطا فرمائی ہے۔ بادشاہ ہو کلبہ ایوانے ہو، یک اسام و یک زرا سامان ہو، مادر یہاں مرکز پرکار عشق، مادر یہاں کارواں سالار عشق، آیک شمع شبستان حرم، حافظ جمعیت خیر الامم، ہاں تانشین آتش پیکاروں کی، پشت پاس زد برسر تاجو نگی، وہاں دیگر مولا ابرار جہاں، قوت بازو حرار جہاں۔ اقبال کہتے ہیں در نوائے زندگی سوز از حسین، آل حق حریت آموز از حسین۔ اقبال کہتے ہیں تیسری شان زہرا کی یہ ہے، دیکھو تو صحیح اللہ نے کائنات میں حسن و حسین جیسے شہزادے بھی کسی ماں کو دیے ہیں۔ یہ بھی فاطمہ زہرا کی شان ہے، اور یہ بھی آپ کا مقام ہے، اور یہ بھی آپ کا رتبہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں کہنے دو کہ اللہ نے اس کائنات ہست و بود اور جنت جو وہ پاک اور جنت معلیٰ اور جنت فردوس اور ساری جنتوں میں جو عورتیں رب نے بھیجنی ہیں، ان سب کے اوپر اللہ نے شان سرداری حضرت فاطمہ زہرا بطول کو عطا فرمائی ہے۔ اس لیے جو میں نے ابھی کلام پڑھا اس کے شعر پڑھ کے پھر ختم کرتا ہوں۔ کیا کہا؟ ہو نہیں سکتی رقم، رقم معنی لکھ نہیں سکتے ہم، ہو نہیں سکتی رقم بنت شاہ بطحا کی شان۔ کہا جو بطحا عرب کے سردار ہیں نا، ان کی شہزادی کی شان ہم لکھ نہیں سکتے۔ کیوں؟ کہا ہم قطرہ وہ دریا، کیا بیاں ہو قطرہ ناچیز سے دریا کی شان۔ ہے میرے پیش نظر اس ذات پاک کا ذکر بلند، پست ہو جاتی ہے جس کے سامنے دنیا کی شان۔ بدا تم منی کہیں جس کو رسول انس و جاں، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو اس در یکتا کی شان، جس کی آمد پہ کھڑے ہوں خود امام الانبیاء۔ دیکھیے چشم نبوت میں ذرا زہرا کی شان، اہل معاشر جن کی آمد پر رکھیں نیچی نظر، کس قدر اونچی ہے اس شہزادی والا کی شان۔ عائشہ سے پوچھ جا کر رتبہ ام الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہا سید عائشہ سے جا کے پوچھ ام الحسن حسنین کریمین کی امی کی شان کیا ہے، پوچھ صدیق و عمر سے لافتہ اللہ کی شان، کہا ابو بکر عمر سے پوچھ علی مولا کا مقام کیا ہے۔ یہ خواتین جہان نو بھلا سمجھیں گی کیا؟ یہ آج کی عورتیں مغرب زدہ یہود و نصارہ کے چربے کھانے والی، انہیں کیا پتا؟ کہا مریم و حوا سے پوچھ زینب کبریٰ کی شان۔ ہائے 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 ہائے، اللہ تیری اس بیٹی کا وہ خطبہ، یہ ایک شعر میں پڑھتا ہوں تو میرے وجود اور میرے من میں عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ تیری اس بیٹی کا خطبہ، وہ دربار دمشق، علم نانا کا تھا خطابت سے ایاں بابا کی شان۔ اللہ اکبر۔ سیدہ زینب کبریٰ جب دمشق کے دربار میں بولی تھی نا، تو دنیا والے کہتے تھے بولتی زینب علم مدینے کے تاجدار کا لگتا ہے، خطابت کا لہجہ علی مرتضیٰ کا لگتا ہے۔ مرحبا زہرا تیرا زوج گرامی پوتراب، خاک میں جس نے ملا دی کیسر و کسرا کی شان، وہ تو تیرے ماہ پاروں نے لگائے چار چاند، ورنہ کربل کے ایک تپتے ہوئے صحرا، ورنہ کیا کربل کے ایک تپتے ہوئے صحرا کی شان۔ سجدہ حیرت میں ہے ایک جہان ساجدین، کا آج تک سجدہ کرنے والوں کا ایک جہان حیرت کے سجدے میں ہے۔ کیوں؟ دیکھ کے تیرے پسر کے سجدہ اولا کی شان۔ کربلا میں تیرے شہزادے نے جو سجدہ کیا اس کو دیکھ کر آج تک حیرت کے سجدے میں ہیں۔ جب صبا نیزے پہ آ جائے گا سورج منکرو، اس گھڑی تم پر کھلے گی چادر زہرا کی شان۔
باکر و شبیر و شبر زینب و زین العباد مرحبا کیا اوج پر ہے عطرت زہرا کی شان ہے جہاں میں بے عدیل و بے مثال و بے مثیل ضرب حیدر کی محمد کی سخا زہرا کی شان ہم غلام ہیں حضور کے ہم غلام ہیں سرکار کی تمام نسبتوں کے ہم صحابہ کے نوکر ہم اہل بیت اطہار کے نوکر ہم سیدہ زہرا بطول کی چوکھٹ کے دریوزہ گر ہم خود بھی غلام ہماری مائیں بھی غلام ہمارے باپ بھی غلام ہمارے بچے بھی غلام ہماری اوپر نسلیں بھی سب غلام ہمارا سارا گھرانہ ان کا غلام ایک کاش ماہ رمضان کا واسطہ ہے ان کی بارگاہ میں وہ بھی ہمیں قبول فرما لیں دنیا میں اپنے بھکاریوں میں اور دریوزہ گھروں میں اور سگوں میں ہمیں شامل فرما لیں اور کل قبر میں بھی ہمیں انہی کے سگ سے پکارا جائے میدان معاشر میں بھی ہمیں انہی کے سگ اور دریوزہ گھر سے پکارا جائے اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں سیدہ زہرا بطول کی تربت مقدسہ پر اور اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے